اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید نے کئی جگہوں پر بیان کیا ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ملت ابراہیم پر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اور زندگی کے واقعات کو قرآن مجید نے متعدد بار بیان کیا ہے۔ کم و بیش انبیاء علیہ السلام 1,24,000 ہوئے، لیکن دین اسلام میں آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے وہ صرف انہی کا ہے۔ ان کی زندگی ایک بڑی خوبصورت اور بڑی منفرد اور مسلمانوں کے لیے بڑی اسوہ نور دینے والی زندگی ہے۔ میرے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر دنیا میں آیا ہوں۔ اور پھر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو جاری رکھا۔ صحابہ نے جب قربانی کے بارے میں آقا کریم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ حالانکہ قربانی تو ہمارے آقا کریم کی سنت بھی ہے، لیکن فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو باقی رکھا، ان کے تذکرے کو باقی رکھا دنیا میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی امتیازی شان والے نبی ہیں، اللہ کریم کا وہ دوست جس نے کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی، ہر شے ہی اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ میرے عزیزوں، چند چیزوں سے انسان کو بڑا پیار ہوتا ہے، جیسے انسان کو اپنا گھر بہت پیارا ہوتا ہے، لگاؤ ہوتا ہے اس سے، کیونکہ جس بے تکلفی سے اور سکون اور آرام کے ساتھ اپنے گھر میں وقت بتاتا ہے، کہیں اور مشکل ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا، انسان کو اولاد اپنی بہت پیاری ہوتی ہے، یہ بڑی عجیب چیز ہے، نہ ہو تب بھی انسان کو دکھ ہوتا ہے، اور ہونے کے بعد بھی اس کی بہت آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ بڑی میٹھی چیز ہے۔ اولاد اللہ نے ایسی خوبصورت چیز بنا دی ہے، جب یہ چھاتی پہ چڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو سکون عطا فرماتا ہے۔ اولاد انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز، انسان کی اپنی جان ہے، اور یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان ہے، اگر کوئی کسی کی گردن پر تلوار رکھ کے کہے، مسلمان کی گردن پر، کہ تو اللہ کا انکار کر دے ورنہ قتل ہو جائے گا، تو میرے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ وقتی طور پر میری بھی ذات کا انکار کر دو اور اپنی جان بچا لو۔ اگر تو مرنے کے قریب ہے اور حرام چیز کھائے بغیر تو بچ نہیں سکتا، تو مر جائے گا، تو اس طرح کر کے حرام بھی کھا لا اور اپنی جان کو بچا لے۔ میرے عزیزوں، جان بچانا ہمارے اسلام میں فرض ہے۔ پھر دیکھیں، اپنا گھر بہت پیارا، وطن پیارا، اولاد پیاری، جان پیاری، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم کوئی چیز دے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ تینوں ہی تمہارے نام پہ قربان کرتا ہوں، ہر چیز تیری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل کے قریب پیدا ہوئے، وہاں سے مصر آئے، اور مصر سے فلسطین آئے، اور فلسطین سے آ کر کعبے کو آباد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہت سارے سفروں میں گزر ہوئی۔ سفر ایک تکلیف والی چیز ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن چھوڑا، گھر چھوڑا، اور دیکھیے جان بڑی عزیز ہوتی ہے، چاہے انسان ہو، چاہے پرندہ ہو، چاہے درند ہو۔ میرے عزیزوں، جب انسان دین کے لیے جد و جہد کرتا ہے تو اس کے راستے میں بہت کچھ آتا ہے، بہت تکلیفیں آتی ہیں، بہت پریشانی آتی ہیں، اور اس کو ہر چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ گھر کے اندر بھی جنگ ہوتی ہے، اور گھر کے باہر بھی لڑائی ہوتی ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دین کے لیے نکلے اور جد و جہد کی، گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی، آپ کے والد کا نام طارق ہے۔ وہ توحید پرست تھے، ایماندار تھے، پرہیزگار تھے۔ آپ کے چاچا کا نام آزر ہے اور وہ بت پرست تھے اور بتوں کو بیچا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب میدان عمل میں نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے جہاد کو شروع کیا۔ لڑنا پڑا آپ کو گھر کے اصولوں سے، چاچوں نے جو رواج بنائے ہوئے تھے اس رواجوں سے ٹکرائے۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں اپنے گھر کے اندر یہ بت پرستی کو نہیں ہونے دوں گا، اور چاچا کو ایک دفعہ نہیں بار بار سینکڑوں مرتبہ سمجھایا۔ آپ کا چاچا بت بنا کر بیچا کرتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آپ کا چاچا کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ، تم بھی بت بیچنے ہیں، ہمارے ساتھ چلو، ہمارا یہ کاروبار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب باہر نکلے، بت پکڑے، تو آپ گندے پانی کے اندر بتوں کو ڈبوتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے خریدنے والا تو انہیں خرید لو۔ نہ یہ نفع دیتے ہیں اور نہ ہی یہ نقصان دیتے ہیں۔ جو اپنا آپ نہیں بچا سکتا وہ تمہیں کیا بچائے گا، خریدنا ہے تو خرید لو۔ تو ان کا چاچا کہنے لگا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، تو کاروبار کو چمکا رہا ہے یا تباہ و برباد کر رہا ہے؟ میرے عزیزوں، گھر میں بڑے معاملات خراب ہوئے، جھگڑے ہوئے، لیکن سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک منٹ کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر بھی انہوں نے کسی بات پہ کمپرومائز نہیں کیا اور باہر بھی نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کے اندر سے جہاد کو شروع کیا اور فرمایا کہ یہ میں نہیں کرنے دوں گا۔ وہ گھر کے اندر بھی ٹکرائے برائی کی قوتوں سے، اور آپ نے پاش کر دیا چاچا کے اصولوں کو، اور جب باہر نکلے تو صرف علاقے کے بڑے کسی بندے سے نہیں ٹکرائے، اس وقت کی سپر پاور سے ٹکرائے۔ نمرود اس وقت دنیا کا واحد حکمران تھا، دوسرا کوئی حکمران ہی نہیں تھا، اکیلا۔ اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے حکمران سے جا کر ٹکرا گئے۔ کوئی ساتھ فوج نہیں، کوئی ساتھ ان کے طاقت بظاہر دنیا داری کی کوئی نہیں تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جا کر ٹکرا گئے نمرود سے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سند بیان کی، فرمایا سب سے افضل جہاد ہی یہ ہے کہ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر حق بات کو بیان کر دے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جا کر اسے کہا کہ تو جھوٹا ہے، تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو بہت بڑا ظالم ہے۔ اور قرآن مجید نے اس ساری بات کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ کہنے لگا کہ میں رب ہوں، تو آپ نے فرمایا میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ جب آپ حق بات کو بیان کریں گے تو اللہ مارے گا یا بندہ مارے گا؟ میرے عزیزوں، کچھ بھی نہیں ہوتا، زندگی اور موت کا مالک صرف میرے اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ انسان صحیح سمت کا تعین کرے اور صحیح چلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کی بڑی دشمنی ہے، کوئی محافظ رکھ لیں، تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، کتنا خوبصورت الفاظ ہیں ان کے۔ آپ نے فرمایا موت بہت بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے آتی ہی نہیں۔ تو میرے عزیزوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹکرائے تو آپ کا انداز کیا ہے؟ کہا کہ تو نہیں خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے ایک بیوقوفوں جیسی دلیل دی، ایک آدمی کو پھانسی دینی تھی، اگلے دن تو اس کو بلوایا اور اسے کہنے لگا بتا تجھے کب پھانسی ہے؟ تو وہ بندہ کہنے لگا مجھے کل پھانسی ہے۔ تو نمرود نے کہا میں نے تجھے آزاد کیا، جا، تجھے زندگی دی۔ اس کو چھوڑ دیا، اور ایک عام آدمی دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو پکڑ کر کہنے لگا اس کی گردن اڑا دو، اور کہنے لگا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دیکھو میں زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ وہ جو کل مرنے والا تھا اس کو زندگی عطا کر دی،
اور جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری موت کب ہے، اس کو میں نے مار دیا۔ یہ بیوقوفوں جیسی دلیل تھی جو اس نے دی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اسی وقت آپ دلیل کو توڑ دیتے کہ تو کیا بیوقوفوں جیسی باتیں کر رہا ہے۔ جیسے اگر تو زندگی دیتا ہے تو مرے ہوئے میں جان ڈال کر دکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بیوقوف ہے اور بیوقوفوں سے بحث نہیں ہوتی، دلیل بدل لی جاتی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کر مشرق میں طلوع کر۔ کافر لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد اس چیز کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ جب نمرود حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جواب نہ دے سکا، جب کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو وہ لڑائی کرتا ہے اور جھوٹے موٹے اعتراض کرتا ہے۔ جب دلیل ختم ہوتی ہے تو لوگ ذاتیات پر حملہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کا جواب جب نمرود نہیں دے سکا تو کہنے لگا کہ ان کو آگ میں ڈال دو۔ آپ نے وہ بات بھی سنی ہوگی جب ساری قوم میلے پہ گئی ہوئی تھی تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جس کلاڑے سے توڑے تھے وہ کلاڑا ایک بڑے بت کی گردن پہ رکھ دیا۔ جب لوگ واپس آئے اور انہوں نے دیکھا تو وہ پوچھنے لگے کہ بتوں کو کس نے توڑا؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اس سے پوچھو جس کی گردن پہ کلاڑا رکھا ہوا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے یہ تو بول نہیں سکتا۔ تو آپ فرمانے لگے، بڑے بیوقوف ہو، جو بولتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں، اپنا آپ نہیں بچا سکتا، تو اس کی پوجا کرتے ہو؟ تو کہنے لگے پھر وہ لوگ، پکڑو اس کو، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ ایک بہت بڑی جگہ پر، مختلف روایات میں ہے کہ بہت بڑی جگہ پر آگ کو جلایا گیا، اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ 3 مہینے تک نمرود نے حکم دیا تھا کہ اس میں لکڑیاں ڈالتے رہو، آگ کو جلاتے رہو۔ لوگ پوچھنے لگے کتنی دنیا کو جلانا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بندہ تو صرف ایک ہی جلانا ہے، پر بندہ وہ بہت طاقتور ہے۔ 3 مہینے لکڑیاں ڈالیں گی اس آگ میں، جو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی وہ اتنی تیز تھی کہ اگر پرندہ بھی اس کے اوپر سے گزرتا تو جل کے راکھ ہو جاتا۔ اتنے مہینے لگا کے آگ جلائی گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلائے جانے لگا تو اتنی بڑی اور اتنی زبردست آگ تھی کہ اب یہ فکر ہوئی کہ ان کو کیسے ڈالا جائے، کیونکہ کوئی بھی شخص آگ کے پاس تو جا نہیں سکتا تھا۔ تو وہاں پر شیطان مردود نے انسانی شکل میں آ کر تجویز پیش کی کہ منجنیق بناؤ اور اس میں ڈال کر ان کو آگ میں پھینکو۔ منجنیق کیا تھی کہ یہ ایک پرانے وقتوں میں جنگ کے دوران کام آنے والا ایک ہتھیار تھا، جس میں بھاری بھاری پتھر رکھ کر دور سے دشمن کی فوجوں پر گراتے تھے۔ یہ سمجھ لے آسان لفظوں میں کہ منجنیق پرانے وقتوں کی توپ تھی۔ تو انہوں نے منجنیق بنائی اور ہاتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باندھ دیے کہ ان کو منجنیق میں بٹھا کر انہیں دور سے ہی پھینک دیں گے۔ پوری زمین پہ صرف ایک نام لینے والے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس وقت تھے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جانے لگا منجنیق سے بھی، تو بھی منجنیق نہیں چلی۔ پھر شیطان نمرود نے اس کی پھر ایک تجویز پیش کی کہ 40 مرد و عورت بے حیائی کا کام کریں تو پھر یہ ہوگا۔ اس سے ایک بات تو یہ ظاہر ہوتی ہے اور ثابت بھی ہے کہ جس جگہ پر بے حیائی کا کام ہوگا اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، کیونکہ جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو بظاہر وہاں پہ کچھ نہیں تھا، لیکن حقیقت میں وہاں پر اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت تھی اور فرشتوں کی فوجیں تھیں جنہیں عام آدمی نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن شیطان کو پتا تھا، اور اس لیے شیطان نے یہ تجویز پیش کی کہ 40 مرد و عورت بے حیائی والے کام کریں تو پھر یہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔
تو جب انہوں نے یہ کیا تو پھر فرشتے وہاں سے چلے گئے۔ تو اس میں میرے عزیزوں کیا پیغام ہے اور کیا ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اللہ کے لیے کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ کی رحمت جو ہے وہ واپس چلی جائے۔ حالانکہ اس وقت اگر اللہ چاہتا جو چاہتا کر سکتا تھا، لیکن جو کچھ بھی ہے یہ سارا کچھ ہمیں بتانے کے لیے ہے۔ اور جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا، حوریں رونے لگیں، فرشتے تڑپنے لگے، اے اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ صرف ایک ہی تیرا خلیل اور وہ بھی آگ میں۔ تو فرمایا میرے اللہ کریم نے، جاؤ جا کر اس سے کہو اگر وہ تمہاری مدد لیتا ہے تو بچاؤ۔ ہوا کا فرشتہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا، اگر آپ کہیں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ان چیزوں کو صرف کہانی سمجھ کر نہ سنا کریں۔ یہ کوئی داستانیں نہیں ہیں، یہ وہ طریقے ہیں، وہ سچائی ہے جس کو اپنانے کا حکم ہمارے آقا کریم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ اپنے اللہ کریم کی رضا پر راضی رہنے کے یہ وہ خوبصورت مواقع ہیں جن کو ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے اور فرشتہ آتا ہے، اے اللہ کے خلیل اگر آپ حکم دیں تو اتنی ہوا چلاؤں کہ سارے نمرودی جل جائے اور آگ ان پہ پھینک دی جائے۔ تو سبحان اللہ، میرے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا، تو جا، تجھ سے مجھے کوئی کام نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پانی کا فرشتہ آیا، حضور اتنی بارش برساؤں گا کہ آگ بجھ جائے گی۔ تو فرمایا جا، تجھ سے کوئی کام نہیں ہے۔ اب جب منجنیق میں رکھ دیے گئے اور آگ میں جانے کے لمحات ہیں، تیاری ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی حاجت؟ تو کہا میرے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تجھ سے نہیں۔ تو کہا مجھ سے نہیں تو اللہ کریم سے بات کر لیں۔ تو کہنے لگے مجھ سے نہیں تو اللہ کریم سے ہی بات کر لیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ کو نہیں پتا کہ اس کا خلیل کس حال میں ہے۔ سبحان اللہ، میرے ہاتھ بندھے ہیں، پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اسے نہیں پتا؟ بتایا تو اسے جاتا ہے جسے خبر نہ ہو، جسے پتا ہے اگر وہ جلانے پر راضی ہے تو میں بھی جلنے کو تیار ہوں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، پھینکا گیا منجنیق میں ڈال کر، تو میرے اللہ کریم نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو فرشتوں نے بٹھایا زمین پر اسی آگ میں۔ تو آپ نے جب دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے اور اللہ کا شکر بجا لانے لگے۔ یہ واقعہ بہت لمبا ہے، میں مختصر بیان کرتا ہوں۔ جب وہاں سے نکلے آگ سے تو میرے اللہ نے حکم دیا یہ علاقہ چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کر مصر آئے، چاچا کے پاس ٹھہرے۔ انہوں نے اپنی بیٹی جناب حضرت سائرہ کا نکاح کر دیا۔ کچھ آگے بڑھے تو ایک ظالم بادشاہ سے ٹکرائے۔ اس نے ایک شہزادی، ایک بادشاہ کی بیٹی قید کی ہوئی تھی، ہاجرہ نام تھا، انہیں قید سے چھڑا کر آپ ساتھ لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ۔ یہ 4 لوگوں کا قافلہ چلا اور فلسطین میں جا کر پڑاؤ ڈالا اور آپ نے تبلیغ شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں 2 خواتین ہیں، ایک آپ کی بیوی اور دوسری حضرت حاجرہ، اور آپ کی اولاد کوئی نہیں۔ میرے عزیزو، گھر بھی وہی بات ہوتا ہے جس میں بچے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بچے کو روتے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگا ربی ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت سارہ نے سن لیا اور کہنے لگی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں، آپ حاجرہ سے نکاح کر لیں۔ اور جناب حاجرہ سے نکاح ہوا۔
میرا اللہ بہت بے نیاز ہے۔ میرے اللہ کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹا تو کالا سیاہ بھی ہو تو بھی سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے، لیکن سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام تو وہ تھے کہ جن کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، تو بیٹھنا اٹھنا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ان کے ساتھ ہو گیا۔ اور پھر تاریخ نے وہ بھی دیکھا کہ جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اکیلے چھوڑا ان کی والدہ کے ساتھ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں وہاں لے کر گئے جہاں انہیں چھوڑا، جہاں آب زمزم کا کنواں نکلا، یہ وہاں کی بات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ پانی کا قطرہ، اور آپ نے 2 کلو کھجورے اور 1 پانی کا مشکیزہ بیوی کو تھمایا، اور وہاں بٹھا کر اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور بٹھا کے جب واپس پلٹنے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے آواز دی، کہا ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جہاں اب زمزم کا کنواں ہے، جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے صفا مروہ کی صحیح کی ہے، صفا مروہ سے جب باہر نکلے تو وہاں پہ آقا کریم کی ولادت کا مقام ہے، اس جگہ پہ آب زمزم کا کنواں ہے، وہاں پر حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بٹھایا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی درخت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی پرند نہیں، چرند نہیں، اور بٹھا کے جب نکلنے گئے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا، ابراہیم آپ ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کے سہارے پہ۔ تو انہوں نے صرف ایک لفظ پوچھا کہ اے ابراہیم یہ میرے اللہ کا حکم ہے؟ میرے عزیزو، جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہو ان کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی یہ میرے اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ہاں حاجرہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب آپ نے یہ الفاظ کہے تو آپ تسلی دیتے، تو بجائے اس کے کہ وہ تسلی دیتے، حضرت سیدنا حاجرہ علیہ السلام فرمانے لگی اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ ہماری فکر نہ کرنا، جس اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت علیہ السلام واپس آ گئے اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام زیادہ والدہ کے پاس رہے۔ اس کے بعد جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے کہ چلنے کے قریب ہوئے تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہ مجھے خواب آئی ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رضا ہے؟ تو سبحان اللہ، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے میرے باپ جیسے اللہ کہتا ہے ویسے کریں۔ تو انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ ایک دوست نے دعوت کی ہے وہاں پہ جانا ہے، اور ان کی بیوی مطمئن ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ شیطان پیچھے سے آیا۔ میرے عزیزو، اگر کوئی پڑوسن بھی آ کر پیچھے سے بیوی کو کوئی بات بتا دے تو مہینوں جھگڑا جاری رہتا ہے۔ شیطان نے آ کر بتایا، لفظ کیا ہے؟ کہا حاجرہ تمہیں پتہ ہے یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ دوست کی دعوت میں۔ تو کہنے لگے کہ دوست کون ہے؟ اللہ کریم۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا خیال ہے کہ اس رب نے اسے حکم دیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دے۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام فرمانے لگی کبھی باپ بھی بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں؟ تو جناب حاجرہ فرمانے لگی اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کیا مطلب؟ تو آپ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک ہی اسماعیل ہے، اگر 1000 بھی ہوتے تو میں سارے بھی اللہ کے راستے میں پیش کر دیتی۔ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگی سارا کچھ مالک کا ہی تو ہے، سارا کچھ اسی کا ہے۔ تو وہ بھی تاریخ نے دیکھا کہ جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھ بھی دی اور چھری کو چلا بھی دیا
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا اور قیامت تک تیرا نام رہے گا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ دمبا آیا۔ تو اب یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر قیامت تک جاری رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ کا جب مصر میں قیام تھا تو بہت لمبے چوڑے دسترخوان لگا کرتے تھے اور بہت سارے لوگ آیا جایا کرتے تھے۔ مہمان نوازی آپ کی سنت ہے اور آپ کی صفت ہے۔ ہمارے ہاں بھی مہمان نوازی ہوتی ہے امیروں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ صرف قربانی ہی نہیں، سارا سال بہت سارا لنگر اور بہت سارا کھانا پینا جاری رہتا تھا۔ اور جتنے بھی فلسطین کے غریب لوگ تھے انہیں علم تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا لنگر جاری ہے۔ جب آپ کا فلسطین میں قیام تھا ایک مرتبہ بہت سارے مہمان آ گئے اور کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ حضرت سارہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام دونوں اس وقت موجود تھی۔ وہ کہنے لگی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ بہت سارے مہمان آ گئے ہیں، کیا کریں؟ اور حضرت سارہ علیہ السلام کہنے لگے کس طرح ان کی مہمان نوازی کریں۔ اور اس وقت حالات یہ تھی کہ قحط پڑا ہوا تھا وہاں فلسطین میں اور دور دراز علاقوں میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے یہ اللہ کے مہمان ہیں اور ہمیں اللہ کا بندہ سمجھ کر آ گئے ہیں، اللہ ہی بندوبست کرے گا۔ وہ کہنے لگے کہ میرا مصر میں ایک دوست ہے، وہ قحط کے دنوں میں غلے کو جمع کرتا ہے، میں اس کی طرف پیغام بھیجتا ہوں، مجھے امید ہے کہ وہاں اس کی طرف سے غلہ مل جائے گا۔ انہوں نے اپنے چند اونٹ والے غلاموں کو بلوایا اور کہا انہیں کہ جاؤ جا کر مصر کے دوست سے غلہ لے کر آؤ۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم غلہ لینے گئے، وہاں جب پہنچے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام دیا، آپ کا وہ دوست کہنے لگا کہ غلہ تو بے شمار تھا، مجھے خبر نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام آئے گا، میں تو سارے کا سارا غلہ تقسیم کر چکا ہوں۔ لوگ لے گئے، اب تو کوئی شے بھی نہیں ہے۔ اب وہ ان کے جو غلام تھے اونٹ لے کر گئے تھے وہ خالی کے خالی واپس آ گئے۔ جب وہ خالی ہے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باہر کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں۔ آپ کے غلاموں میں سے ایک کہنے لگا وہ غریب تو انتظار کر رہے ہوں گے کہ غلہ لینے گئے ہیں، ہمیں روٹی ملے گی، جو مہمان آئے ہوئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، وہ جب دیکھیں گے کہ یہ خالی آگے ہیں تو انہیں تکلیف ہوگی۔ ایسے کرتے ہیں کہ بوریوں میں ریت بھر لیتے ہیں، ریت بھر کے اندر لے جاتے ہیں اور بعد میں انہیں سمجھا دیں گے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتائیں گے۔ وہ خود ہی ان لوگوں کی دل جوئی فرمائیں گے اور انہیں سنبھال لیں گے۔ اب انہوں نے غلے کی جگہ پر ریت کو بھرا اور اونٹوں پہ رکھا اور لا کے وہ بوریاں جب رکھ دی گئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے اور بی بی سارہ علیہ السلام اٹھی اور کہتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ بوریاں پہنچ چکی ہیں اور غلاموں کو ساتھ لیا اور جب ان بوریوں کو کھولا تو کہتی ہیں کہ اتنی حسین اور خوبصورت گندم میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اتنا پیارا دانہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ فرمانے لگی جب میں نے اس کو پیس کر روٹیاں پکائیں تو اس کی خوشبو دور دور تک پھیل گئی۔ اس میں ایک تو پیغام یہ ہے ہمارے عزیز بچوں ہمارے لیے کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے میرا اللہ اسے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور وہ بتاتی ہیں کہ اس کی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی اور بیویوں نے مل کے کھانا پکایا اور کھانا چن دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اٹھے تو لوگ کھانا کھا رہے تھے، آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور جب سجدے میں گئے تو وہی آنے لگی، پھر رونے لگے۔ جب پلٹ کر باہر تشریف لائے تو جناب سارہ علیہ السلام کہنے لگی ابراہیم تمہارا مصری یار بہت اچھا ہے، اس نے اتنی اعلیٰ گندم بھیجی ہے، اتنی پیاری گندم تو میں نے کبھی دیکھی نہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور فرمانے لگے سارہ یہ مصری یار نے نہیں بھیجی، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ،
یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے۔ مہمان نوازی کرنا ان کا مزاج تھا، دوسری کی اشک شوئی کرنا مزاج تھا ان کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے قربانی، میرے آقا کریم نے ان کا طریقہ بیان کیا۔ اگر سال کے بعد قربانی کرنا ان کا طریقہ ہے تو سارا سال غریبوں کو روٹی کھلانا بھی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ میرے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، حضور بہترین مسلمان کون ہے؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا، جو سلام لینے میں پہل کرے اور غریب کو روٹی کھلانے میں سب سے اچھا ہو، وہ بہترین مسلمان ہے۔ میرے عزیزو، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے ہاں اگر دعوتیں ہوتی ہیں، افطاریاں ہوتی ہیں تو صرف امیروں کی، اور اس کے بارے میں سنیے کہ میرے آقا کریم نے کیا فرمایا کہ بدترین دعوت ہے جس میں امیر بلائے جائیں اور غریب نہ بلائے جائیں، وہ بدترین دعوت ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ رہا کہ ساری زندگی مہمان نوازی، اور دوسرا ان سے مزاج تھا اللہ سے محبت کی وجہ سے۔ جب اللہ کریم سے محبت ہوتی ہے، اس کا احساس ہوتا ہے، تو سجدے لمبے ہوتے ہیں۔ ہم جیسے تو عام آدمی نماز بھی صحیح نہیں پڑھتے، جسے اللہ سے محبت ہوتی ہے ان کی تو تہجد بھی کبھی نہیں چھوٹتی، ان کو سجدوں میں لذت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ وہ لذت آپ کو، مجھے، ہم سب کو سجدوں میں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے عزیز، جس کی محبت ہے اس کی تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، اس کے عمرے بھی ہیں، حج بھی ہیں، اس کے بار بار کعبۃ اللہ کے طواف بھی ہے۔ یہ محبت الہی ہے جو جوش مارتی ہے۔ جو لوگ اللہ سے پیار کرتے ان کے سجدے بہت طویل ہوتے ہیں، اور اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ وہ پیار ان کے زندگی کے ہر پہلو سے چھلکتا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارا مال و دولت عطا فرمایا، اتنے اونٹ کے گنے نہیں جاتے، گائیں اتنی زیادہ کہ شمار نہیں ہوتی، بھیڑ بکریاں اتنی زیادہ کہ بہت زیادہ، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال و دولت عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، ابراہیم میرا دوست ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے، یا اللہ جسے اتنا کچھ دیا جائے وہ دوست تو بنتا ہی ہے، اے اللہ تو نے اتنا نوازا ہے، اتنا کچھ دیا ہے۔ تو میرے اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں سے، جاؤ جا کر آزمائش کر لو، امتحان لے لو۔ اور فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانور چر رہے تھے چراگاہوں میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، غلام بھی ہے، بہت بڑا ریوڑ ہے۔ آپ تشریف فرما تھے، ایک فرشتہ آیا اور کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح بہت پسند تھی، محبوب نے ان کی فضیلت بھی بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ اتنی خوبصورت تسبیح سنی تو آپ کہنے لگے، یہ میرے اللہ کا نام کون لے رہا ہے، بڑی اس کی میٹھی آواز ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس چلے گئے، فرشتہ انسانی شکل میں، اور کہنے لگے اس سے کہ تو میرے اللہ کا ذکر کر رہا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں ہی کر رہا تھا۔ تو آپ فرمانے لگے، یار ایک مرتبہ پھر نہیں کرتا؟ تو وہ کہنے لگا، ابراہیم پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے، پیسے ہیں تو کر دیتا ہوں۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، بول تو کیا لے گا، میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا؟ تو کہنے لگا وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا کہ جتنی بھی بھیڑ بکریاں ہیں یہ ساری مجھے دے دیں تو میں سنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بس جا ساری تیری، میرے اللہ کا ذکر سنا۔ وہ پھر شروع ہو گیا، سبحان اللہ، پوری تسبیح اس نے بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیف میں آ گئے اور کہنے لگے، یار پھر سنا۔ اس نے پھر سنایا، فرشتہ کہنے لگا بس یہ، اب مجھے آپ کیا دیں گے؟ تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو کیا لے گا، تو وہ فرشتہ کہنے لگا، یہ سب گائیں میری،
تو وہ کہنے لگے بس اتنی قیمت تو سنا، یہ سب تیری۔ وہ پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ، وہ پھر تسبیح اس نے بیان کی، گائے دے دی، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ ذکر کو سنتے ہیں فرشتے کی آواز سے۔ فرشتہ پھر چپ ہو گیا تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو نے جو لینا ہے لے لو، مجھے اور اللہ کا ذکر سناؤ۔ اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ حضرت میں بکریاں لے چکا، گھائیں بیسے میں لے چکا، اب اونٹ رہ گئے، سارے لے لوں گا پھر ذکر سناؤں گا۔ تو فرمایا آپ نے جا سارا کچھ تیرا ہوا، تو ذکر سناتا رہ، میں دیتا رہوں گا۔ کچھ دیر ذکر کیا، اس فرشتے نے وہ پھر خاموش ہو گیا۔ تو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے کہ اور ذکر سنا۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہ اب آپ کے پاس دینے کو کیا ہے، ہر چیز تو میں لے چکا ہوں۔ تو آپ کہنے لگے یہ ریوڑ چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر بھی تو چاہیے، تو اس طرح کر مجھے رکھ لے، میں روٹی نہیں مانگوں گا، کھانا نہیں مانگوں گا، تو اللہ کا ذکر سناتا رہ، میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تو فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام سے کہ مجھے سینے سے لگاؤ، آپ واقعی اس قابل ہیں کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے۔ تو اس میں ایک پیغام کیا ہے، جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی ہمت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست بناتا ہے اور اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے محبت کرنے کا نرالا عمل تھا، اور یہی محبت انہیں ہمارے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی تھی۔ ایک نبی گھر بنا رہا ہے اور دوسرا بنوا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا رہے ہیں۔ جب خانہ کعبہ بن گیا تو کہنے لگے اے اللہ اسے بسانے کے لیے اب اپنا آخری رسول بھی عطا فرما۔ تو میرے آقا کریم نے کیا فرمایا، میں دعا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اگرچہ یہ ہمارے آقا کریم کی اپنی سنت بھی ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ میری بھی سنت ہے، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، یہ نہیں فرمایا۔ جب صحابہ نے فرمایا قربانی کیا ہے تو فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، جو زکوٰۃ کا نصاب رکھتا ہو اس پر قربانی واجب ہے، یعنی ضروریات سے زیادہ اتنے پیسوں سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اتنے پیسے جس آدمی کے پاس ہوتے ہیں اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے۔ بکرا، چھترا، دمبا 1 سال کا، یا دمبا اگر 6 مہینے کا ہو لیکن اتنا بڑا اور صحت مند ہو کہ وہ 1 سال کا لگے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، اور جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اتنا کمزور نہ ہو کہ اسے ذبح کرنے کے لیے جہاں لے جانا ہو وہاں چل کے نہ جا سکے، اتنا کمزور نہ ہو اور اس کے اندر کوئی نقص نہ پایا جاتا ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کوئی اس کا جسم کا اعضاء کٹا ہوا نہ ہو۔ بکرا 1 سال کا، گائے اور بھینس 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا۔ نصاب بھی میں نے آپ کو بیان کیا کہ کس پر قربانی فرض ہے۔ ہمارے آقا کریم پر کبھی بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، آقا کریم کے پاس اتنا سرمایہ کبھی اکٹھا ہی نہیں ہوا کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہو، لیکن آقا کریم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے 10 سالوں میں اللہ کے رسول نے ہر سال قربانی فرمائی، اور جس سال حضور حج کرنے گئے اس سال اللہ کے نبی نے 63 اونٹوں کو ذبح فرمایا، اور جب میرے آقا کریم اونٹ کو ذبح کرنے لگتے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اونٹ خود آقا کریم کے سامنے آ کر لیٹ جاتا اور نبی پاک اسے ذبح کرتے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اونٹ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے کہ پہلے میں نے جانا ہے ذبح ہونے کے لیے۔ 63 اونٹ ذبح کیے میرے آقا کریم نے اپنے ہاتھوں سے۔ یہ دیکھیں کہ ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں، 7 قربانیاں ہوتی ہیں ایک اونٹ میں۔
اب 63 کو 7 سے ضرب دو گے تو کتنی بنے گی؟ اور ایک بہت خوبصورت بات میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانیاں دیتے۔ میں نے کہا حضور آپ 2 جانور کو ذبح کر رہے ہیں، تو آقا کریم نے فرمایا ایک میری طرف سے اور ایک میری امت کی طرف سے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا کریم نے وصیت فرمائی تو بھی 2 دیا کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے، تو میرے آقا کریم نے فرمایا ایک اپنی طرف سے اور ایک میری طرف سے دینی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ساری زندگی 2 قربانیاں دی، حالانکہ وہ بھی نصاب کے مالک نہیں تھے، اپنا مکان نہیں تھا، کاروبار نہیں تھا، کئی دن کے فاقے رہتے تھے، پر قربانیاں کتنی دیتے تھے کہ 2۔ میرے عزیزو، قربانی بڑا حسین عمل ہے، اور میرے آقا کریم نے ناراضگی بھی فرمائی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرے گا، فرمایا قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ بعد میں گرے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو پہلے معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، قربانی کریں اور خوبصورت انداز میں کریں، فقط اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ 3 حصے کرو گوشت کے، ایک گھر میں رکھو، ایک رشتہ داروں میں بانٹ دیں، پڑوسیوں میں بانٹ دیں، اور تیسرا فقط صرف غریبوں کو دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم